अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक मुतालिया पेश कर रहे हैं। हम इस्तिस्ना की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम इसके 31वें बाब और फिर 32वें बाब का मुतालिया करेंगे। हम 31वें बाब की 19वीं आयत से शुरू करके 32वें बाब पर जाएंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की किस्त का मौजू मूसा का आखिरी गीत है और हम जानेंगे कि इस गीत के पस मंज़र में क्या हालात थे। मजीद आज की किस्त में हम ये भी सीखेंगे कि इसका मौजू और इसकी बातें क्या हैं। लिहाजा मैं चाहूँगा कि आप बाइबल मुकद्दस खोलिए और कलाम से मुस्तफ़ीद होएं। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। खुदाउन के फजल से हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एसाम को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एसाम, सबसे पहले मैं 31वें बाब की 19वीं आयत से पढ़ूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। सो तुम ये गीत अपने लिए लिख लो और तू उसे बनी इसराइल को सिखाना और उनको हिफ्स करा देना, ताकि ये गीत बनी इसराइल के खिलाफ मेरा गवाह रहे। इसलिए कि जब मैं उनको उस मुल्क में जिसकी कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई और जहां दूध और शहद बहता है पहुंचा दूंगा, और वो खूब खा खा कर मोटे हो जाएंगे, तब वो और माबूदों की तरफ फिर जाएंगे और उनकी इबादत करेंगे और मुझे हकीर जानेंगे और मेरे अहद को तोड़ डालेंगे। और यूं होगा कि जब बहुत सी बलाएं और मुसीबतें उन पर आएंगी तो ये गीत गवाह की तरह उन पर शहादत देगा, इसलिए कि इसे उनकी औलाद कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि इस वक्त भी उनको उस मुल्क में पहुंचाने से पेशतर जिसकी कसम मैंने खाई है, मैं उनके ख्याल को जिसमें वो हैं जानता हूं। सो मूसा ने उसी दिन इस गीत को लिख लिया और उसे बनी इसराइल को सिखाया, और उसने नून के बेटे यशवा को हदायत की और कहा, मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू बनी इसराइल को उस मुल्क में ले जाएगा जिसकी कसम मैंने उनसे खाई थी, और मैं तेरे साथ रहूंगा। और ऐसा हुआ कि जब मूसा इस शरीयत की बातों को एक किताब में लिख चुका और वो खत्म हो गई, तो मूसा ने लावियों से जो खुदाउन के अहद का संदूक उठाया करते थे कहा कि इस शरीयत की किताब को लेकर खुदाउन अपने खुदा के अहद के संदूक के पास रख दे, ताकि वो तेरे बरखिलाफ गवाह रहे, क्योंकि मैं तेरी बगावत और गर्दन कशी को जानता हूँ। देखो, अभी तो मेरे जीते जी तुम खुदावन से बगावत करते रहे हो, तो मेरे मरने के बाद कितना ज्यादा ना करोगे। तुम अपने कबीलों के सब बुजुर्गों और मनसबदारों को मेरे पास जमा करो, ताकि मैं ये बातें उनके कानों में डाल दूं और आसमान और जमीन को उनके बरखिलाफ गवाह बनाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम अपने को बिगाड़ लोगे और उस तरीक से जिसका मैंने तुमको हुक्म दिया है फिर जाओगे। तब आखिरी अयाम में तुम पर आफत टूटेगी, क्योंकि तुम अपनी करनियों से खुदावंद को गुस्सा दिलाने के लिए वो काम करोगे जो उसकी नज़र में बुरा है। हम अब तक गीत के अल्फाज तक नहीं पहुंचे, ये हमें 32वें बाब में मिलेंगे, लेकिन उस गीत को लिखने का एक पस मंजर है। खुदावंद कह रहा है, मैं जानता हूं कि ये लोग मुस्तकबिल में क्या करेंगे। वो इस गीत को क्यों लिखता है, आप हमें इसके बारे में बताइए। वो इस गीत को, जैसा कि खुदावंद ने कहा कि वो एक गवाह के तौर पर लिखता है, ये गीत लोगों के साथ मुख्तलिफ जगहों पे खुदा की वफादारी की तारीख के बारे में बताता है। वो खुदा की वफादारी और उसकी अजमत का बयान करना शुरू करता है, और ये बात कि लोगों ने बगावत करके खुद के साथ क्या किया। सो ये गीत गवाह होगा जब भी वो पूछेंगे उनके साथ क्या हुआ या खुदा उनके साथ इस तरह पेश क्यों आया। वो देखते और महसूस करते हैं कि ये खुदा के साथ उनके मामलात का हिस्सा है, और ये तराना बताता है कि वो क्या कहता है। सही। अगर हम 24वीं आयत पर गौर करें, और ऐसा हुआ कि जब मूसा इस शरीयत की बातों को एक किताब में लिख चुका और वो खत्म हो गई, क्या ये किताब फक्त इस्तिस्ना ही की किताब है या फिर मूसा की लिखी गई किताबों में से 5वीं किताब है? ये मूसा की 5 किताबों की बात है। सो मूसा 5 किताबों का लिखने जी वाला बिल्कुल, है मूसा और लिखने मूसा वाला ने है। इस लिखाई को मुकम्मल किया। बिल्कुल, ये अंदरूनी सबूत है कि मूसा इन 5 किताबों का लिखने वाला जी है। सही। ठीक है, शुक्रिया। ये वाज़ेह है कि ये इसके लिए जरूरी था कि इन लफ्जों को पत्थर पर नक्श कर दे,
ان کو پڑھا جائے، اسی لیے یہ بہت اہم تھا کہ وہ ایک جی ایسی پاک جگہ رکھے جائیں جہاں کوئی داخل نہ ہو۔ انہیں عہد کے صندوق کے آگے رکھا جائے جیسا کہ اس نے واضح طور پر کہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس ابدی گیت کی چند آیات پڑھنا چاہوں گا کیونکہ اس گیت کے الفاظ ابدی اور عظیم ہے، اور لکھا ہے 32ویں باب کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ کان لگاؤ اے آسمان اور میں بولوں گا، اور زمین میرے منہ کی باتیں سنے۔ میری تعلیم می کی طرح برسے گی، میری تقدیر شبنم کی مانند ٹپکے گی جیسے نرم گھاس پر پھوار پڑتی ہے اور سبزی پر جھڑیاں۔ کیونکہ میں خداوند کے نام کا اشتہار دوں گا، تم ہمارے خدا کی تعظیم کرو۔ وہ وہی چٹان ہے اور اس کی صنعت کامل ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی راہیں ہیں۔ وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے، وہ منصف اور برحق ہے۔ یہ لوگ اس کے ساتھ بری طرح سے پیش آئے، یہ اس کے فرزند نہیں، یہ ان کا عیب ہے، یہ سب کجرو اور ٹیڑھی نسل ہے۔ کیا تم اے بے وقوف اور کم عقل لوگو اس طرح خداوند کو بدل دو گے؟ کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے؟ اسی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا۔ قدیم ایام کو یاد کرو، نسل در نسل کے برسوں پر غور کرو، اپنے باپ سے پوچھو، وہ تم کو بتائے گا، بزرگوں سے سوال کرو، وہ تم سے بیان کریں گے۔ جب حق تعالیٰ نے قوموں کو میراث بانٹی اور بنی آدم کو جدا جدا کیا، تو اس نے قوموں کی سرحدیں بنی اسرائیل کے شمار کے مطابق ٹھہرائیں، کیونکہ خداوند کا حصہ اسی کے لوگ ہیں۔ یعقوب اس کی میراث کا کرہ ہے، اور وہ خداوند کو ویرانے اور سونے ہولناک بیابان میں ملا۔ خداوند اس کے چوگرد رہا، اس نے اس کی خبر لی اور اسے اپنی آنکھوں کی پتلی کی طرح رکھا۔ جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنے بازوں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ فقط خداوند ہی نے ان کی راہبری کی اور اس کے ساتھ کوئی اجنبی معبود نہ تھا۔ اس نے اسے زمین کی اونچی اونچی جگہوں پر سوار کرایا اور اس نے کھیت کی پیداوار کرائی۔ اس نے اسے چٹان میں سے شہد اور سنخارا میں سے تیل چسایا، اور گایوں کا مکھن اور بھیڑ بکریوں کا دودھ اور بروں کی چربی اور بنی اسرائیل کے مینڈھے اور بکرے اور خالص گیہوں کا آٹا بھی، اور تو انگور کے خالص رس کی میں پیا کرتا تھا۔ ڈاکٹر احسام، ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس گیت کے متعلق خدا کی کیا خصوصیات ہیں؟ جی ڈاکٹر احسام، یہ وہ حصہ ہے جو آپ نے پڑھا، آیت 1 سے 14 تک۔ اس میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات خدا اور اس کی عظمت، اور یہ سوال کا موضوع ہے۔ دوسری بات خدا اور اس کا فضل جو باپ دادا پر ہوا، اور میرے خیال میں یہ دوسرا حصہ ہے جو 7 سے 14 آیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم مندرجہ ذیل حصوں کی بات کریں گے۔ پہلے حصے میں خدا کی بھلائی بہت واضح ہے، جیسا کہ ہم نے موسیٰ کو دیکھا، وہ خدا اور اس کے کاموں کے تعلق سے ہمیں بیان کرتا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ آسمان تک کو سنانا چاہیے۔ جب میں خدا اور اس کی عظمت کی بات کرتا ہوں تو یہ کچھ ایسا ہے جو آسمان ہلا دیتا ہے۔ کان لگاؤ اے آسمان، میں بولوں گا اور زمین تیرے منہ کی باتیں سنے۔ میری تعلیم می کی طرح برسے گی، میری تقریر شبنم کی مانند پٹکے گی جیسے نرم گھاس پر پھوار پڑتی ہے اور سبزی پر جھڑیاں، کیونکہ میں خدا کے نام کا اشتہار دوں گا۔ اور پہلی بات یہ کہ وہ چٹان ہے۔ خدا کا تحمل، خدا کا تحمل چٹان صحیح۔ کی مانند ہے۔ دوسری بات اس کا کام کامل ہے، یہ چٹان سے مختلف ہے۔ یہ چٹان نہیں ہے جس کا کام کامل ہے، وہ ایک چٹان ہے۔ یہ خدا کے نمبر کام 1 کی ہے، اور کاملیت۔ خدا کچھ نامکمل نہیں کرتا۔ آپ اس کے کاموں کو دیکھتے ہیں، جب اس کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے تو وہ اسے ضرور کرتا ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی راہیں، اور اس کے کام وہ بے انصاف نہیں ہے۔ وہ صحیح۔ سب کچھ جو وہ کرتا ہے، چاہے وہ آدمی کے لیے عجیب ہو، لیکن وہ انصاف کے کام ہیں۔ وہ سچائی کا خدا ہے جو اپنے وعدوں سے پھر نہیں سکتا، اور وہ اپنے ارادوں سے پھر نہیں سکتا۔ وہ بے انصاف نہیں ہے، بلکہ وہ راست ہے اور انصاف سے بھرا ہوا ہے۔ یہ خدا کی چند خصوصیات ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ موسیٰ کیوں ان خصوصیات سے
शुरुआत करता है जिनके साथ वो अपने लोगों में ही काम करेगा। वो बदकार थे, गोया वो खुदा की वफादारी का इनाम बदकारी से दे रहे थे। ऐसी दावत यसाया में आसमान और जमीन को दी गई है जब उसने कहा कि वो बदकार हैं। बिल्कुल। मैं 8वीं आयत पर आपसे बदकार बात करना चाहता हूँ। जब हक ताला ने कौमों को मिरास बांटी और बनी आदम को जुदा जुदा किया तो उसने कौमों की सरहदें बनी इसराइल के शुमार के मुताबिक ठहराईं। क्या बनी इसका इसराइल। मतलब ये है कि ये लोग उस वक्त भी खुदा के जहन में थे जब वो रुए जमीन पर फैले नहीं थे? क्या इसका मतलब ये है कि लोग उस वक्त भी खुदा के जहन में थे? लिहाजा क्या हम इसे समझ खुदा सकते के हैं? जहन में, वो और आयत मेरे ख्याल से इस बात को समझना आसान है, जिसमें लोगों की तकसीम के मुतालिक लिखा है, और ये बात इससे ताल्लुक रखती है कि खुदावंद अपने लोगों के वास्ते जगह तैयार कर रहा है। सही। फिर वो कहता है, ये ताजुब की बात नहीं कि वो तमाम कौमों के महवर और मरकज हैं, और खुदावंद का हिस्सा उसी के लोग हैं, वही महवर और मरकज हैं। मतलब कि ये कि वो तमाम कौमों के महवर और मरकज हैं। पाक लोगों के वास्ते ऐसा सचमुच कब होगा कि वो कौमों का महवर और मरकज होंगे? इसके बारे में हमें बताइए। जब खुदा बुराई का खात्मा करेगा और रास्ते से अपने लोगों पर हुकूमत करेगा, और जब यरूशलेम 1000 साल और वो बादशाही दुनिया में का दारुल खुदावंद की हुकूमत बन जाएगा, हुकूमत का दारुल हुकूमत बन जाएगा, अमन और रास्ते की जब रियासत। खुदावंद तन्हा होगा, अपने नाम में तन्हा, और पूरी दुनिया का एक ही बादशाह अजीम, और उसकी बादशाही का मरकज यरूशलेम होगा। जी सही, शुक्रिया। यहाँ ये तस्करा है कि जब खुदावंद को उसके लोग वीराने में मिले तो उसने क्या किया। हमें बताइए कि वो उनसे किस तौर पेश आया और वो हमारे साथ कैसे पेश आता है। उसने याकूब के साथ क्या किया, और वो याकूब को कहां से लाया? उसके बाप के घर से नहीं, बल्कि उसके भागने से होता है। याकूब की कहानी का आगाज उसके भागने से होता है, जबकि उसके हालात सही। ठीक थे। उसने उसके बदतरीन हालात में उस पर नजर की, और उस पर तब जाहिर हुआ जब वो सजा का मुस्तहिक था। लेकिन जब खुदावंद उस पर जाहिर हुआ, उसके चौगिर्द रहा, उसकी राहबरी की और उसे अपनी आंख की पुतली की मानिंद रखा, वो शुरुआत खुदा के कामों से करना चाहता था ताकि याद दिलाए कि एक बुरे शख्स के साथ खुदाम कैसे पेश आता है। उसने उस पर जाहिर किया कि वो भला है, और वो उसके चौगिर्द रहा। क्यों? क्योंकि वो उस मंसूबे का हिस्सा था जो खुदाम के जहन में था। क्योंकि खुदावंद का हिस्सा उसके लोग हैं, तूने अब्राहम ही को क्यों चुना, और तू बाकी कौमों के मुकाबले इसी कौम को क्यों निकाल लाया? खुदा आजाद है, क्योंकि जब वो फजल से चुन लेता है तो उससे कोई नहीं पूछता कि क्यों। ठीक है। 15 से 18 आयत में लिखा है, लेकिन यस्रून मोटा होकर लाते मारने लगा। ये यस्रून कौन था? ये लोगों के लिए दूसरा मरहला है, और यसरून खुद लोग ये ही नाम हैं, लोगों और का ये नाम नाम था। फजल से अता किया गया। यसरून का मतलब है कि दयानतदार, और खुदावंद ने फजल के वसीले जी ये नाम उनको दिया क्योंकि उसने भलाई के वसीले उन पर नजर की। हालांकि सही। वो यहाँ कहता है कि यसरून से, जो कि दयानतदार है, बदकारी जाहिर हुई। ये अरसा जो 15 से 19वीं आयत तक बयान किया गया, मेरा मतलब 15वीं आयत से 19वीं आयत में लिखा है, खुदा की भलाई के बदले उनके रद्द अमल को जाहिर करता है। अगर पिछला हिस्सा खुदा की भलाई को जाहिर करे तो भाई के बदले क्या लेकिन रद्द अमल यस्रून है? मोटा होकर लाते उसने मारने तुम्हें मोटा किया, लेकिन फिर तुमने लाते मारी। वो उन्हें बताने लगा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने गैर माबूदों के बाइस जी उसे गुस्सा दिलाया, मकरूहात के बाइस। वो एक बादशाह के दौर के बारे में बात करता है। अगर पहला दौर बाप का था जो आयत 14 में है, तो दूसरा दौर 15 से 19वीं आयत में है। ये वो बातें हैं जो इन लोगों से बादशाह के दौर में जाहिर हुई थीं। सही। बादशाह के दौर में इसराइल की सल्तनत सही। गैर माबूदों से भर गई। वो बाल और बाकी माबूदों के पीछे गए। इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखकर उसने उनसे नफरत की क्योंकि उन्होंने उससे गुस्सा दिलाया। नतीजा ये हुआ कि खुदावन ने ये देखकर उनसे नफरत की क्योंकि उसके बेटों और बेटियों ने उसे गुस्सा दिलाया। तब उसने कहा कि मैं अपना मुंह उनसे छुपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंजाम कैसा होगा। आयत नंबर 20 मेरे ख्याल में ये असीरी और मसीह के आने के दरमियान का अरसा है, जिसमें मसीह ने अपना चेहरा छुपा लिया। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, उसने असीरी के दिनों बल्कि यहां तक गवारा ना किया कि वो उसके नाम से कहलाएं। ये आस्तर की किताब में लिखा है। 20वीं आयत में लिखा है कि खुदाम ने अपना चेहरा उनसे असीरी के दौरान और बाद में भी छुपाए रखा। जी मेरा यहाँ एक सवाल है, क्या हम आज के दौर में उन्हें खुदा के लोग कह सकते हैं? जब वो बाइबल की असीरी से लौट कर आए, उनका एक ग्रोह लौटा, लेकिन ये मुकम्मल लौटना नहीं था। यहाँ तक कि वो बिल्कुल भी जो सही। लौट कर आए, मसीह के आने पर उसके इनकारी हुए। वो सही। बिखरे हुए थे। बिल्कुल। जी 21वीं आयत में वो कहता है, उन्होंने उस चीज के बाइस जो खुदा नहीं मुझे गैरत और अपनी बातिल बातों से गुस्सा दिलाया, सो मैं भी उनके जरिए से
جو کوئی امت نہیں ان کو غیرت اور ایک نادان قوم کے ذریعے غصہ دلاؤں گا، اور یہی رویہ ان کا اعمال کی کتاب میں تھا، صحیح، جو کہ پرانا اور ناکارہ ہوتا جا رہا تھا، اور اس قوم کے لیے دروازوں کو بند کرنے کو ہے اور فضل بانٹنے لگا۔ سو لوگ آنے لگے اور وہ کہتا ہے، وہ جو میری قوم کا نہیں ہے، وہ کون ہیں؟ وہ غیر اقوام ہیں۔ میں ایک نادان جی، قوم کے ذریعے تجھے غصہ دلاؤں گا، اور یہاں خدا واضح طور پر ان کو یہ بتا رہا ہے، اور یہ تقسیم فضل ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر احسان 39ویں آیت پر کچھ کہیے جب وہ کہتا ہے سو اب تم دیکھ لو کہ میں ہی وہ ہوں اور میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں، میں ہی مار ڈالتا اور میں ہی جلاتا ہوں، میں ہی زخمی کرتا اور میں ہی چنگا کرتا ہوں، اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑائے، کیونکہ میں اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہوں کہ کیونکہ میں عبدالآباد زندہ ہوں اس لیے اگر میں اپنی چھلکتی تلوار کو تیز کروں اور عدالت کو اپنے ہاتھ میں لے لوں تو اپنے مخالفوں سے انتقام لوں گا اور اپنے کینہ رکھنے والوں کو بدلہ دوں گا، میں اپنے تیروں کو خون پلا پلا کر مست کر دوں گا اور میری تلوار گوشت کھائے گی، وہ خون مقتولوں اور اسیروں کا اور وہ گوشت دشمن کے سرداروں کے سر کا ہوگا۔ اے قوموں، اس کے لوگوں کے ساتھ خوشی مناؤ، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے خون کا انتقام لے گا اور اپنے مخالفوں کو بدلہ دے گا۔ خدا کی عظمت کا ظہور اور اس کے لوگوں کی بحالی کب ہوگی؟ جب خدا ظاہر ہوگا تو یہ بدلنے کا وقت ہوگا، جس میں خداوند خود کو بطور ایک شخصیت ظاہر کرے گا جو اپنے لوگوں کا بدلہ لے گا۔ وہ ہر ایک سے بدلہ لے گا جس نے اسے اور اس کے لوگوں کو اس سب کے باوجود رنجیدہ کیا۔ اس کے لوگ بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ان کے بکھرے ہونے کے باعث صحیح، نہ صرف ان کے خلاف بلکہ خدا کے خلاف دشمنی ظاہر ہوئی، اور خدا اپنے ظاہر ہونے پر اپنے اور اپنے لوگوں کا بدلہ لے گا۔ میرا ماننا ہے کہ آیت 43 میں خوشی کی بات ہے۔ خوشی مناؤ، یہ بدلے کے بعد ہوگا۔ خدا لوگوں کو غیر قوموں سے اکٹھا کرے گا، وہ جو ایمان لائے انہیں اپنے لوگوں میں شامل کرے گا۔ اے قوموں، ان کے لوگوں کے ساتھ خوشی مناؤ، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے خون کا انتقام لے گا اور اپنے مخالفوں کو بدلہ دے گا اور اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے کفارہ دے گا۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت نمبر 47 میں، کیونکہ یہ تمہارے لیے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ یہ تمہاری زندگانی ہے، اور اسی سے اس ملک میں جہاں تم یردن پار جا رہے ہو کہ اس پر قبضہ کرو، تمہاری عمر دراز ہوگی۔ کیا عمر کی درازی سے مراد یہ ہے کہ وہ زمین پر لمبے عرصے تک رہیں گے؟ جی، وہ زمین پر لمبے عرصے تک رہے گا، کیونکہ خدا کی فرمانبرداری برکت کو لاتی ہے، یہاں تک کہ ماں باپ کی عزت کرنا۔ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا تاکہ زمین پر تیری عمر دراز ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کے آگے جھکنے سے خداوند اپنے وعدے پورے کرتا ہے، اور وہ اپنے ملک میں وعدے رہتے ہیں۔ پورے کرے گا اور ان پر حکومت کرے گا۔ وہ ان پر حکومت کرے گا، ان پر 1000 سال تک حکومت کرے گا۔ یہ لمبا عرصہ ہے یا نہیں؟ فرما برداری خدا کی راہیں ہموار کرتی ہے کہ خدا اپنے وعدوں کو پورا کرے، اور وہ اس ملک میں 1000 سال رہیں یقیناً گے۔ تاریخی طور پر اگر انہوں نے خداوند کی فرما برداری کی ہوتی صحیح۔ تو وہ اس ملک میں رہتے، انہوں نے اس کی فرما برداری نہ کی، انہیں ملک سے اسیر کر لیا گیا، ان کی عمر دراز نہ ہوئی جس کی وجہ نافرمانی تھی، اور یہ ایک یہ طرح ملک سے خداوند کا ملک ہے۔ صحیح خداوند کا ملک ہے۔ ہم باب کے آخری حصے پر بات کریں گے جو کہ 32ویں باب کی 48ویں آیت سے ہے۔ اور اسی دن خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو اس کوہ اباریم پر چڑھ کر نبو کی چوٹی کو جا جو یہرو کے مقابل ملک مواب میں ہے، اور کینان کے ملک کو جسے میں میراث کے طور پر بنی اسرائیل کو دیتا ہوں دیکھ لے، اور اسی پہاڑ پر جہاں تو جائے وفات پا کر اپنے لوگوں میں شامل ہو، جیسے تیرا بھائی ہارون ہور کے پہاڑ پر مرا اور اپنے لوگوں میں جا ملا، اس لیے کہ تم دونوں نے بنی اسرائیل کے درمیان دشت سین کے قادس میں مریبا کے چشمہ پر میرا گناہ کیا، کیونکہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان میری تقدیس نہ کی، سو تو اس ملک کو اپنے آگے دیکھ لے گا، لیکن تو وہاں اس ملک میں جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں جانے نہ پائے گا۔ خداوند ایک بار پھر موسیٰ سے کہتا ہے کہ موسیٰ اس ملک کو دیکھے گا تو بھی اس میں جانے نہ پائے گا۔ خداوند اسے یاد دلاتا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ جو کچھ ایک سے زیادہ مرتبہ کہا جائے وہ اہم ہے، اور یہاں دو پہلو ہیں، فضل اور وعدہ۔ آ جا کہ میں تجھے وہ ملک دوں،
لیکن تو اس میں داخل نہ ہونے پائے گا کیونکہ تو شریعت کا نمائندہ ہے، کیونکہ تو نے کچھ ایسا کیا ہے کہ تیرا داخلہ ممنوع ہو گیا ہے، اور حقیقت میں یہ ناقابل فراموش ہے۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے جو اسے خدا کی پرفضل سوچ تک پہنچنے نہیں دیتی۔ وہ اسے دکھاتا ہے لیکن اسے بھولنے نہیں دیتا کہ ایک دن موسیٰ خدا کے فضل سے اس سرزمین پر پہنچے گا۔ متی کی انجیل کے 17ویں باب میں وہ ایک حسین منظر میں صورت بدل جانے والے پہاڑ پہ آتا ہے۔ صحیح، خدا اب بھی خبردار کر رہا ہے، وہ اسے وہ وجہ یاد دلاتا ہے جس کے سبب وہ داخل نہ یہ ہو سکا۔ پاکیزگی کوتاہیوں ہے۔ کو نقش کر لیا جائے گا اور یاد رکھا جائے گا اور بھلایا نہ جائے گا۔ ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں، لیکن ہمارا خداوند کبھی نہیں بھولتا جب تک اس کے فضل کے وسیلے اس بات کا کفارہ نہ ہو جائے۔ صحیح۔ شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئیے اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ موسیٰ اس گیت میں اپنی قوم کی تاریخ بیان کر رہا ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ کو دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کی بھلائی اور فضل کو دیکھ سکیں، اور اس کا فضل ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ مجھے یہ اچھا لگا کہ خدا اپنے علم سابق سے یہ جانتا تھا کہ لوگ بھٹک جائیں گے اور غیر معبودوں کی پرستش کرنے لگیں گے، لیکن وہ تب بھی کہتا ہے کہ وہ ان کا خدا ہے جو وعدوں کا سچا ہے۔ مجھے یہ اچھا لگا کہ خدا اپنے علم سابق سے یہ جانتا تھا کہ لوگ بھٹک جائیں گے اور غیر معبودوں کی پرستش کرنے لگیں گے، لیکن وہ تب بھی یہ کہتا ہے کہ وہ ان کا خدا ہے، اور وہ سچائی اور انصاف کا خدا ہے، وہ راست اور بھلا ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر احسام، آپ کا بھی شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، میں اس پیغام کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتا ہوں جو مجھے اور آپ کو حوصلہ دینے کے لیے ہے۔ وہ یہ گیت ہے جو موسیٰ نے خدا کے لیے گایا۔ امید ہے آپ اس گیت کو اپنائیں گے اور میں بھی اپناؤں گا۔ خدا ہم سے کیسی شفقت، فضل اور رحم سے پیش آتا ہے۔ یہ گیت جو 32ویں باب کی 10ویں آیت میں ہے، وہ کہتا ہے، وہ خداوند کو ویرانے اور سونے ہولناک بیابان میں ملا۔ خداوند اس کے چوگرد رہا، اس کی خبر لی اور اسے اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح رکھا۔ یعقوب تنہا تھا جب وہ خداوند کو ملا اور اس نے اسے اپنی آنکھ کی پتلی کی مانند رکھا۔ عزیز ناظرین، ہو سکتا ہے آپ تنہائی میں ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہو، شاید آپ کسی اپنے کے بچھڑ جانے کے بعد تنہا محسوس کرتے ہوں۔ میں یہ الفاظ آپ کے لیے کہتا ہوں، وہ خداوند کو ویرانے اور سونے ہولناک بیابان میں ملا۔ خداوند اس کے چوگرد رہا، اس نے اس کی خبر لی اور اسے اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح رکھا۔ جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ یہ خداوند نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا۔ وہ عقاب کی مانند انہیں اپنے پروں پر اٹھائے ہوئے پھرا۔ اس نے انہیں اڑانا سکھایا اور انہیں اٹھائے رہا۔ عزیز ناظرین، جب بھی آپ خود کو کمزور پائیں اور لگے کہ آپ بھاگ یا چل نہیں سکتے، آپ بڑھ نہیں رہے، تو خداوند عقاب کی مانند آپ کو اپنے پروں پر اٹھا سکتا ہے۔ وہ آپ کی تربیت کر کے آپ کو اڑانا سکھاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں درد آ سکتا ہے، سخت حالات آ سکتے ہیں جنہیں خداوند استعمال کر کے آپ کے پروں کو مضبوطی بخشے گا تاکہ آپ اڑنا سیکھیں۔ اپنے پروں پر اٹھائے رہا۔ یہ خداوند ہے جو اپنے لوگوں کے لیے تھا، تو پھر ہمارا کیا جو اس کے پیارے، اس کی کلیسیا اور اس کے بدن کے اعضاء ہیں، کیونکہ کوئی بھی اپنے بدن سے عداوت نہیں رکھتا۔ حوصلہ رکھیں، خداوند پر بھروسہ کریں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔